السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری آر چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے میرے دوستوں، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس عثمان سارم اور اس کی بہن النور اور اس کے کئی ساتھی۔ مسجد کے امام صاحب 50 سال مسلمان تھا۔ راستے میں 2 عیسائیوں نے جوانوں نے اسے تانے دیے۔ ایک نے اسے کہا، عثمان بھائی تم بھی صلیب کے سائے میں آ جاؤ۔ اس نے انہیں قہر بھری نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ ان عیسائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ عثمان کے پاس ایک خنجر ہے اور وہ اس پاگل کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کا پورا نام عثمان سارم تھا۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جس کا نام النور سارم تھا۔ اس لڑکی کی عمر 22-23 سال تھی۔ عثمان اس سے 3-4 سال بڑا تھا، جوشیلا جوان تھا، اسلام کے نام پر جان نثار کرنا تھا۔ صلیبی حکومت کی نظر میں وہ مشتبہ تھا کیونکہ وہ مسلمان نوجوانوں کو صلیبی حکومت کے خلاف باتیں کرتا اور زمین دوز کارروائیوں کے لیے تیار کرتا رہتا تھا۔ وہ ابھی کوئی جرم کرتا پکڑا نہیں گیا تھا۔ اس نے جب اس پاگل کی آواز سنی تو باہر نکل آیا۔ پاگل اتنی بڑی صلیب بلند کیے مسلمانوں کے خلاف بلند آواز میں وہی تباہی بکتا چلا جا رہا تھا۔ عثمان سارم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے صلیب دیکھی اور پاگل کے الفاظ سنے تو اس پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اپنے گھر جا کر اس نے خنجر لیا اور کرتے کے اندر ناک میں اڑس کر پاگل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے ایسی جگہ قتل کرنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی پکڑ نہ سکے۔ وہ صلیبیوں کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ پاگل سے 10-12 قدم پیچھے چلتا گیا اور اس کا اعلان سنتا گیا۔ جب 2 عیسائیوں نے اسے تانے دیے اور ایک نے کہا کہ عثمان تم بھی صلیب کے سائے میں آ جاؤ، تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے دل میں قتل کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ پاگل کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں اور بچوں کا جلوس جمع ہو گیا تھا۔ قتل کا یہ موقع اچھا نہیں تھا۔ دن گزرتا گیا اور پاگل کی آواز دھیمی پڑتی گئی۔ اس کے پیچھے چلنے والے کم ہوتے گئے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ایک مسجد آ گئی۔ پاگل مسجد کے دروازے میں بیٹھ گیا اور اس نے صلیب اوپر کر کے کہا، اب یہ گرجا ہے، مسجد نہیں ہے۔ اس وقت عثمان سارم اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ یہ بے شک پاگل ہے، لیکن اس کے قتل کی سزا بھی موت ہوگی کیونکہ اس نے صلیب اٹھا رکھی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہا ہے۔ عثمان سارم نے پاگل کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے فوراً اٹھو اور اپنی صلیب کے ساتھ غائب ہو جاؤ، ورنہ صلیبی یہاں سے تمہاری لاش اٹھائیں گے۔ پاگل نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کے سامنے بہت سے بچے کھڑے تھے۔ اس نے عثمان سارم کی دھمکی کا جواب دیے بغیر بچوں کو ڈانٹ کر بھاگ جانے کو کہا۔ بچے ڈر کر بھاگ گئے تو پاگل مسجد کے اندر چلا گیا۔ عثمان سارم کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا۔ اس نے کچھ سوچے بغیر چوکڑی بھری دروازے کے اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بہت تیزی سے خنجر نکالا مگر وار کرنے لگا تو پاگل نے گھوم کر دیکھا۔ عثمان کے خنجر کا وار اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے صلیب آگے کر کے وار صلیب پر لیا اور کہا، رک جاؤ جوان، اندر چلو، میں مسلمان ہوں۔ عثمان سارم نے دوسرا وار نہ کیا۔ پاگل جوتے اتار کر مسجد کے اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ اس نے صلیب اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اندر جا کر اس نے عثمان سارم سے نام پوچھا اور کہا، میں مسلمان ہوں، میری باتیں غور سے سن لو، مجھے بتاؤ کہ تم کب سے میرے پیچھے آ رہے ہو۔ میں سارا دن تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں، عثمان سارم نے جواب دیا، مگر مجھے قتل کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ پاگل نے پوچھا۔ کیونکہ میں اسلام اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ عثمان سارم نے جواب دیا، تم پاگل ہو یا نہیں؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پاگل نے اس سے کئی اور باتیں پوچھی۔ آخر اس نے کہا، مجھے تم جیسے ایک جوان کی ضرورت تھی، اچھا ہوا کہ تم خود ہی میرے پیچھے آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنے مطلب کا کوئی مسلمان بڑی مشکل سے ملے گا۔
میں صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں. میں نے یہ ڈھونگ صلیبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے رچایا ہے. میں نے اسی بھیس میں سفر کیا ہے. مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے. یاد رکھو کہ مسجد میں کوئی صلیبی آ گیا تو میں پھر وہی بکواس شروع کر دوں گا جو دن بھر کرتا رہا ہوں. تم غور سے سنتے رہنا جیسے تم مجھ سے متاثر ہو رہے ہو. میں بہت تیزی سے بولوں گا. شام کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، عصر کا یا مغرب کے درمیان. مسلمانوں میں صلیبیوں کے بھی جاسوس ہیں. میں نمازیوں کے آنے تک اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عثمان سارم نے کبھی جاسوسی نہیں دیکھا تھا، نہ جاسوسی کی تھی، نہ جاسوس دیکھا تھا. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس ہے جس نے اسے چند سوال پوچھ کر پہچان لیا ہے کہ یہ جوان قابل اعتماد ہے. جاسوس نے اسے کہا اپنے جیسے چند ایک جوان اکٹھے کرے اور کچھ مسلمان لڑکیوں کو بھی تیار کرو. تمہیں ہر ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ صلاح الدین ایوبی زندہ ہے اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں سے صرف آدھے دن کے مسافت جتنا دور ہے. اس کی تمام فوج کرک پر حملہ کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس فوج نے صلیبی فوج کے ناک میں دم کر رکھا ہے. مصر میں حالات پرسکون ہے. وہاں صلیبیوں نے جو تخریب کاری کی تھی وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے. صلاح الدین ایوبی کب حملہ کرے گا؟ عثمان سارم نے پوچھا. ہم اس کی راہ دیکھ رہے ہیں. ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم باہر سے حملہ کرو گے تو ہم صلیبیوں پر اندر سے حملہ کریں گے. خدا کے لیے جلدی لاؤ، جلدی آ جاؤ. تحمل سے کام لو جوان، جاسوس نے کہا. پہلے صلاح الدین ایوبی کا پیغام سن لو اور یہ ہر ایک نوجوانوں کے ذہن پر نقش کر دو. ایوبی نے کہا ہے کہ کرک کے مسلمان نوجوانوں سے کہنا کہ تم ملک اور مذہب کے پاسبان ہو. میں نے پہلی جنگ لڑکپن میں لڑی تھی اور محاصرے میں لڑی تھی. فوج کی کمان میرے چچا کے پاس تھی. اس نے مجھے کہا تھا کہ محاصرے میں گھبرا نہ جانا. اگر تم اس عمر میں گھبرا گئے تو تمہاری ساری عمر گھبراہٹ اور خوف میں گزرے گی. اگر اسلام کے علمبردار بننا چاہتے ہو تو یہ علم آج ہی اٹھا لو اور دشمن کی دیواریں توڑ کر نکل جاؤ. پھر گھوم کر آؤ اور دشمن پر جھپٹ پڑو. میں گھبرایا نہیں. 3 مہینوں کے محاصرے نے ہمیں فاقہ کشی بھی کرائی لیکن ہم محاصرہ توڑ کر نکل آئے اور ہم نے جس خوراک سے پیٹ بھری وہ دشمن کے رسد سے چھینی ہوئی خوراک تھی. ہمارے جو گھوڑے محاصرے میں بھوک سے مر گئے تھے ہم نے ان کی کمی دشمن کے گھوڑوں سے پوری کی. صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ میری قوم کے بیٹوں سے کہنا کہ تم پر دشمن نے پیار کے ہتھیار سے حملہ کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. صلیبی میدان جنگ میں ٹھہر نہیں سکے. ان کے منصوبے خاک میں مل گئے ہیں. اس لیے وہ اب مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی نسل کے ذہن سے قومیت اور مذہب نکالنے کی جتن کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے. یہ ہے ذہنی عیاشی، کاہلی اور کوتاہی. تم میں یہ تینوں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے ہیں. یہودی اپنی لڑکیوں کے ذریعے تم میں حیوانی جذبہ بھڑکا رہے ہیں اور تمہیں نشے کا عادی بنا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حیوانی جذبے اور نشے سے تمہاری عاقبت خراب ہوگی اور موت کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار کی یہ خرابیاں تمہارے لیے اس دنیا کو ہی جہنم بنا دے گی. تم جسے جنت کی لذت سمجھتے ہو وہ جہنم کا عذاب ہے. تم صلیبیوں کے غلام ہو جاؤ گے جو تمہاری بہنوں کو بے آبرو کرتے پھریں گے. تمہارے قرآن کے ورق گلیوں میں اڑیں گے اور تمہاری مسجدیں استبل بن جائیں گی. صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایت کو نہ بھولو. صلیبی ایک طرف تم پر تشدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف تمہیں دولت اور گھوڑا گاڑیوں کا لالچ دے رہے ہیں. مسلمان ان عیاشیوں کا قائل نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے. تمہاری دولت تمہارا کردار اور ایمان ہے. یہ صلیبیوں کی شکست کا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری تلوار سے خوف زدہ ہو کر
इतने ओछे हथियारों पर उतर आए हैं कि अपनी बेटियों को बेहया बनाकर तुम्हें अपना गुलाम बनाने की जतन कर रहे हैं। मेरी कौम के बेटों, अपने किरदार को महफूज रखो, अपने आप को काबू में रखो। जालिम हुक्मरान और दरअसल कमजोर हुक्मरान होता है। वो अपने मुखालफीन में से किसी को जुल्म तशद्दुद से जेर करने की कोशिश करता है और किसी को दौलत का लालच देकर तुम जैसे को जुल्म तशद्दुद से भी न डरो और किसी लालच में भी ना हो। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, हम कौम का माजी हैं। दुश्मन तुम्हारे ज़हनों से तुम्हारा दरख्शंदा माजी निकाल कर उसमें अपने नजरियात और मफादात की सियासी और सियाही भरने की कोशिश कर रहा है ताकि इस्लाम का मुस्तकबिल तारीख हो जाए, यानी अंधेरा हो जाए, इस्लाम की जज्बात खत्म हो जाए। अपनी अहमियत पहचानो। दुश्मन तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने ताबे करने की कोशिश कर रहा है कि वो तुमसे खाइफ है। अपनी नजर आज पर नहीं कल पर रखो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन की नजर तुम्हारे मजहब के कल पर है। तुमने देख लिया है कि कुफार तुम्हारा क्या हाल कर रहे हैं। अगर तुम ज़हनी अय्याशी में पड़ गए तो तमाम तर मिल्लत इस्लामिया का यही हश्र होगा। जासूस ने सुल्तान अय्यूबी का पैगाम बहुत तेजी से उस्मान शारम को सुनाया और उसे अमल के तरीके बताने लगा। उसने कहा, सालार आजम ने खास तौर पर कहा है कि अपने ऊपर जोश और जज्बात का गलबा तारी न करना, अक्ल पर जज्बात का गालिब ना आने देना, इस्तेआल से बचना, अपने आप पर काबू रखना, एहतियात लाजमी है। जासूस ने उसे बताया कि वो और उसके दो साथी किसी न किसी रूप में उसे खुद ही मिलते रहेंगे और ये राब्ता कायम रहेगा। फौरी तौर पर जरूरत यह है कि मुसलमान अपने घरों में चोरी छुपे कमाने तीर और बर्छियां बनाए और घरों में छुपा कर रखें। औरतों को घरों के अंदर ही खंजर और बर्छी मारने और वार से बचने के तरीके सिखाएं। यहूदी लड़कियों की बातों पर ध्यान न दे, उनके साथ ऐसी कोई बात न करे जिससे उन्हें कोई शक पैदा हो। अपने तौर पर कोई जंगी कार्रवाई न करें, पहले मुनज्जम हो जाएं, फिर क़यादत बनाएं। हर एक फर्द का जरा सा भी अमल कायद की नजर में होना चाहिए और किसी फर्द का कोई इक़दाम कायद की इजाजत के बगैर ना हो। सूरज गुरूब होने लगा था। मस्जिद का पेश इमाम आ गया। उसे देखते ही जासूस ने सलेब उठाई और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाहर से फिर वही ऐलान सुनाई देने लगा, मुसलमानों, सलेब के साए में आ जाओ, तुम्हारा इस्लाम मर गया है। इमाम ने उस्मान सारम को कहर भरी नजरों से देखते हुए पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा था और तुमने उसे अंदर क्यों बिठा रखा था? उसे हलाक क्यों न कर दिया? क्या तुम्हारी रगों में मुसलमान बाप का खून जम गया है? मैं इतना बूढ़ा न होता तो यहां से उसे जिंदा बाहर न जाने देता। मैं उसके पीछे इसीलिए आया था कि यहां से जिंदा ना निकल सके। उस्मान सारम ने कहा और इमाम को अपना खंजर दिखाकर कहने लगा, खुद